رحمان کے تعلق جو آپ نے سوال کیا، تو سورہ رحمان کی کوئی خاص فضیلت میرے علم میں نہیں ہے، اور اس کو کب پڑھنا ہے تو بہرحال جب بھی آپ پڑھنا چاہے کبھی بھی پڑھیں، کیونکہ اس کی خاص فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا دل ہے، ایسی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں جو یہ کہے کہ سورہ یاسین کو اللہ کے رسول نے اس کا دل کہا، تو بہرحال یہ درست نہیں ہے۔ سورہ یاسین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کو میت پہ پڑھو، یہ حسن روایت ہے، لیکن میت پہ پڑھو سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد نہیں، اس کی روح نکلتے وقت پڑھو تاکہ اس کے نظام میں روح نکلنے میں۔ تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا، جو قبول نہیں ہوتی؟ اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے، دعائیں کرنا چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت سے جو بدزنی وہ شروع کرتا ہے، یار دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ ہماری، فائدہ کیا کر کے؟ بدزنی مطلب اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی ہے یار، یا دعا کر کے فائدہ نہیں میری قبول نہیں ہوتی۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے یاد۔ پہلے غلط فہمی کی دعا مصیبت کی ایک چیز ہے، اس کے بعد اگر مصیبت دعا ہوئی دوسری چیز کی، پھر انسان یا تو دعائیں کم کر دیتا ہے یا تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کم اور چھوڑنا تو ٹھیک ہے، اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے، کیسا اللہ میری دعا قبول نہیں کیا فائدہ یار، دعا کر کے اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ؟ یہ سب سے خطرناک مرحلہ یاد رکھیے، اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیسے؟ انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا۔ جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں دو آیتیں تلاوت کی، ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ فرماتا کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پر نہیں مانگتے، جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی، جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ، اور دعا عبادت چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی، جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ سمجھ آئے بات کو، کہ جو دعا نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو وہ اللہ دعا سنتا ہے، نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا، تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے پھر اس کے نفس پہ لازم ہے، جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو، نہ کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا، تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا، یہ اس کا معنی ہے۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186، اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بندے سوال کرتے سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں، قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں، قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلاں، کہہ دو قل، وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس آیت پہ غور کیجئے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو بھی نہیں کہا، رسول کو نکال دیا بیچ میں سے، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو ان سے کہ میں قریب نہیں کہا، فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ان سے۔ مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں ہے کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے، یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا۔ حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے، سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں، ہر سوال کے بعد آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں قل ان سے جواب کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، کہ اس کا معنی یہ۔ یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نہیں کہا، نکال دیا، فانی قریب، سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں۔ تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے، کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں، اُجِیبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں۔ اور فرمایا فَلْيَسْتَجِبُوا لِي، تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کرے، مجھے سے ہی مانگے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، شاید کہ وہ رشد ہدایت پر قائم رہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگوں تم پوچھتے ہو میرے بارے میں قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا،
تاکہ تم جو ہے رشت و ہدایت پر رہو. ولیؤمن ایمان بہرحال شرط ہے ہر چیز کے لیے, تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشت و ہدایت پر قائم رہو. تو یہاں اس آیت میں وضاحت کر دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا, ان الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے, عبادت ہے دعا, یاد رکھیں. اسی طرح فرمایا جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے, الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے, یہ عبادت کا مغز ہے. نماز دعا, حج دعا, یہ مغز ہے. دیکھیے ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے نا, حج کے ارکان کر رہے دعا کر رہے, اس میں مغز ہے نا اس کا. تو دعا عبادت کا مغز ہے, یہ اتنی اہم چیز ہے, اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے. اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعا قبول, دعائیں کرو, اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے, تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے, اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں. جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے, تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے؟ طریقہ کیا؟ آئیے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا, مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو. ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو, اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں, گناہ کی بات نہ ہو, اور قطع رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے, میں ان سے فلاں کرتا ہوں, جس میں گناہ کی بات نہ ہو, رشتے توڑنی قطع رحمی کی بات نہ ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے. جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو, پہلا شرط, دوسرا قطع رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو, تو اللہ 3 میں سے کوئی ایک کام اس کے ساتھ کرتا ہے. غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا اس میں قبول نہیں کرتا ہے, تو کیا کرتا ہے سنیے. 3 میں سے کوئی ایک کام, پہلا دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے. اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے, گاڑی مل گئی, دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے, گھر مل گیا, دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے, دعا کے مطابق آپ کو کر دیا, وہ چیز آپ کو عطا کر دی. اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما, دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی. تو جو مانگتا ہے مل جاتا ہے, پہلی شکل. دوسری صورت دعا قبول ہونے کی, سنیے آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے. دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے. اینڈ ٹائمز کا سٹاک, مرنے کی بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے, آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے. اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے, اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے, دعا کے برابر مصیبت ٹال دی. ہو سکتا ہے گاڑی لیتے آپ ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے, دعا کے برابر مصیبت ٹال دی, گاڑی نہیں دلائی آپ. دعا کے برابر مصیبت ٹال دی تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے, وہ اس کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو. مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے, پتہ چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا, اللہ نے بچا لیا, بعد میں الحمدللہ میں بچ گیا, ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا ہوں. سمجھے آپ؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا. وہ 3 شکلیں, پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا, دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا, تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے, مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے نہیں, صرف فائدہ ہے, تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے, تم جتنی چاہو کرو, اس کے خزانے بہت زیادہ ہے, کم نہیں ہونے والے, کرتے رہ جاؤ. اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس جائے گا, اس کا حساب کتاب ہوگا, وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ اور یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے, مطلب کچھ ایسے عمل اس کے نام عمل میں ہوں گے جو اس نے کیے نہ ہوں گے. وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہے, تو اللہ کہیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی جب تو نے مانگی تھی دنیا میں. تو وہ بندہ کہیں گا کاش کہ میری اللہ کوئی دعا قبول نہ کرتا, اس لیے کہ اتنا اجر ملے گا نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کا جسی کو امتحان نہیں. تو کہیں گا کاش ہے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں, آج اس کا اجر ملتا. تو کیا ہوتا اس اجر بڑھنے سے, نام اعمال نے وزن نیکیوں کا بڑھنے سے اس کے مقامات بلند ہوتے تھے جنت میں. کہیں کاش ایک بھی دعا اللہ دنیا میں قبول نہ کیا ہوتا تو نے میری. تو 3 میں سے ایک ملتا ہے, یاد رکھیے. اب کوئی دعائیں نہ چھوڑے, اللہ سے ناراض نہ ہو, اللہ سے رسوائی کا اظہار نہ کرے اللہ میرے نہیں سنتا ہے, وہ سن رہا ہے آپ کی, آپ کو 3 میں سے ایک دے رہا ہے. دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ دے رہا ہے, یا اس کے بدلے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہے, یا اس کے بدلے آپ کو اور مجھے اس کے برابر مصیبت کو ٹال دے رہا ہے, مصیبت کو ٹال دے رہا ہے. اور کیوں نہ ہو, ہم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا, اللہ جو ہے باطن کا جاننے والا ہے, وہ زیادہ بہتر جانتا کیا اچھا اور کیا نہیں. میں دعائیں مانگ رہا ہوں,
اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں انسان کبھی کبھار اپنے لیے دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتا ہے، دعائیں نہیں ہوتی بد دعائیں مانگتا ہے، قسم سے اللہ اس کو نہ قبول کر کے رحم کرتا ہے ہم پر. مجھے علم نہیں کسی چیز کا، میں دعا کروں اللہ یہ چیز ہی مجھے چاہیے، دعا یوں کرنا چاہیے اللہ اس میں خیر ہو تو مجھے دے، نہیں یہ چیز ہی مجھے چاہیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے لے. آپ نے وہ چیز لی، اس کے بعد اس کا بھاؤ ختم ہو گیا، وہ چیز بیکار ہو گئی، وہ تو ناقص تھی، اس سے فلاں مسائل تھے، آپ کہیں گے میں نے کیا کر دیا، خیر کی نہیں کیا آپ نے، بس اپیل تھی کہ وہی چاہیے، دے دیا اللہ، خیر کی نہیں مانگی آپ نے. سمجھ رہے؟ تو کبھی کبھار دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتے اللہ سے، سمجھے؟ تو اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے. اس چیز کو سمجھے دعا کیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے. اور تین میں سے کوئی ایک شکل میں انشاءاللہ العزیز ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، اور آخرت میں اگر اس کا بدلہ ملے تو انسان کہیں گا دنیا میں کاش قبول نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہو جاتا، اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی تین صورتیں ہیں، اس میں سے جو تین صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو دعا کو قبول کرتا ہے، اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہو کرتا ہے، اس کے پھر دو طریقے اللہ کے قبول کرنے کے. اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، دعائیں تین شکل میں قبول ہوتی ہیں، ہو آخرت میں بدلا اس کے برابر مصیبت ڈالتا ہے. تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے، اس قبول کرنے کی پھر دو شکلیں ہیں، اس قبول کرنے کی دو شکلیں. وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی، آج میں نے دعا کی کل نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی پرسوں نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی ایک مہینہ بعد رزلٹ تھا میرا اور وہی آیا جو میں چاہتا تھا. تو یہ ہوا فوراً حال میں، مطلب بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی آپ. اور کبھی اس دعا کو اللہ بعد میں قبول کرتا ہے، بہت لمبے عرصے کے بعد، کتنا عرصہ ہم نہیں جانتے، بہت دن بعد کرتا ہے. لیکن تو جو پہلی شکل ہے پھر اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں، پہلا فوراً، دوسرا تھوڑا وقت کے بعد. آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. جس میں دعا جو فوری قبول ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین لوگ تھے بنی اسرائیل سے، اور وہ جنگل میں تھے، زوردار بارش ہونے لگی، تینوں نے گفا میں پناہ لے لی. اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کی منہ پہ آ کے لگ گیا، گفا بند ہو گئی. تینوں نے کہا اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے سامنے ایسی نیکی بیان کرو جو نیکی خالص اللہ کے لیے کی ہوں گی تاکہ مصیبت ٹل جائے. پہلے نے کہا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے بکریاں چرا کر آیا تھا، والدین سو گئے، میں روز پہلے ان کو دودھ پلاتا، اس دن بعد میرے والدین سو گئے تھے، بچے حالانکہ میرے بھوک سے تڑپ رہے تھے، میں نے پھر بھی بچوں کو جو ہے دودھ نہیں دیا، پہلے والدین کے اٹھنے کا انتظار کیا، انہوں نے پیا، پھر میں نے بچوں کو دیا. یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ چیز پسند ہے تو جو ہے اس کو جو ہے تو تھوڑا اس مصیبت کو ہٹا دے. پتھر تھوڑا کھسک گیا، روشنی اندر آنے لگی، فوراً اثر ہوا دعا کا، فوراً انسٹنٹ دعا ہوئی، اثر ہوا، پتھر تھوڑا کھسک گیا. پھر دوسرے شخص نے دعا کی، اور تیسرا بہرحال تفصیلی ہے واقعہ بہت لمبا. تینوں نے دعا کی، ایک کی دعا پہ تھوڑا کھلا روشنی، دوسرے کی دعا پہ اتنا کھلا کہ باہر دیکھ سکتے لیکن نکل نہیں سکتے، تیسرے کی دعا پہ وہ رول کر کے بازو ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے. جبھی اللہ نے جواب دیا ان کی دعا کا. یہ ایک شکل ہے. اب دوسری شکل جو اللہ بعد میں جواب دیتا ہے، جو بعید ہوتا ہے، عرصے بعد دیتا ہے، تو آئیے اس کی مثال قرآن نے دی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129، اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے اللہ ان لوگوں میں سے، انہی میں سے ایک رسول پیدا کر. اے اللہ ان لوگوں میں سے. یہ دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو لا کر مکے میں چھوڑ دیا. مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری اس اولاد سے، اسماعیل سے، اس کی نسل سے، ان لوگوں میں سے جو ہے اللہ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور تیری کتاب کا علم انہیں دے، والحکمہ، اور ان کو نبوی علم، احادیث کا علم، حکمت عطا فرمائے، ویزکیہم، اور ان کے نفسوں گناہوں سے پاک کرے. اور یہ دعا کا نتیجہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ تھے. آپ نے حدیث میں اس کی تفسیر کی فرمایا، آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. کتنے ہزار سال پہلے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا؟ قبول کب ہوئی؟ وہ انہی میں سے رسول آیا. آخری نبی عرب تھے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائے گا نہیں جاتی ہے، اثر لاتی ہی اثر ہو، فوراً یا بعد میں. اور بعد کی فوراً کی مثال میں رکھ دی، بعد کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے. تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. ہر دعا قبول ہوتی، میری آپ کی بھی ہوتی ہے، لیکن فوراً نہیں ہوئی. کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے. دعائیں خوب دیجیے، خوب دعائیں دیجیے. یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں، کتنے نسلوں بعد لائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی، 3000 3.5 4 ہزار سال بعد.
دعائیں کرنا چاہیے، اس کے بڑے فضائل یاد رکھیے۔ تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے، دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی۔ اسی طرح جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعہ دعاؤں کو سمجھتا ہے اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے، وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں۔ اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی اور بعد میں عام حالت میں دعا نہیں کرتا، اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے اور اس کی نیت و مال غنیمت ملے مجھے، تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے؟ جو جہاد کی نیت جائے اور یہ سوچے مال غنیمت کے لیے جائیں گے اپنے جہاد میں، چلو بہت پیسہ ملتا ہے جتنے بار فلاں ہوتا۔ اور وہ شخص جو دعا کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے، وہ سوچتا ہے یا تو پھر اللہ فتح دیں گا یا تو جو ہے شہید ہو جائیں گے، جیت گئے تو مال غنیمت بھی شاید مل جائے گا۔ اس کی نیت اصل نہیں ہے، اس کا اصل مقصد عبادت ہے، وہ جہاد، اس کے اندر اس کو کیا ذیلی فائدے ملیں گے اس کے لیے وہ اہم نہیں ہے۔ تو ہم بھی جب دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس کے مقصد کے لیے کہ بس اللہ میرا مصیبت حل کر دے بس دعا کر رہے اس کے بعد نہیں، بلکہ دعا مستقل عبادت ہے، چاہے فائدہ ہو چاہے فائدہ نہ ہو۔ جیسے وہ مجاہد جو جہاد میں جا رہا ہے سوچ رہا مال غنیمت ملے تو میں جاؤں گا، تو اس کا جہاد فائدہ کا نہیں۔ وہ مجاہد جو سوچ رہا ہے مال غنیمت نہ ملے، فتح ملیں گی، فتح نہ ملے تو کم از کم شہید تو ہو جائیں گے، فائدہ تو ہر طرف، سمجھ رہے؟ تو دعا کو بھی آپ مخصوص نہ کر دے، مصیبت میں تو دعا کرو، دعا تو مصیبت، تنگ دستی، خوشحالی، فراوانی اور ہر اعتبار سے صحت مندی میں اور بیماری میں اور ہر حالت سے امن میں اور خوف میں، ہر جگہ جو ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح دعا ایک بہترین ہدیہ ہے، یاد رکھیے دعا ایک بہترین تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک غلط فہمی، کیا غلط فہمی ہے؟ دعا صرف بوڑھے لوگ دیتے۔ تو اگر میں آپ سے کہوں اللہ آپ کو جو اچھا رکھے، کتنے بڈھے ہو گئے فیض میں، اللہ آپ کو اچھا رکھے، ارے فیض بھی آپ اتنے بڈھے نہیں نا دعائیں دے رہے ابھی سے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں دعا صرف بوڑھے لوگ دے سکتے ہیں، اور الحمدللہ اس امت میں سب جوان مرتے ہیں، بوڑھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ دیکھیے کہاں کوئی بوڑھا ہوتا ہے، انسان کی 60 سال 70 سال زندگی گزرے لیکن کالا کر کے گھوم رہا ہے، ٹی شرٹ صاف ٹی شرٹ اور اپنا دکھاتے ہوئے بالکل کالے بال ہے، بتانا چاہ رہا ہے ابھی تو میں جوان ہوں بھائی، کہاں میرے چکر میں جا رہے ہیں، جوان ہوں، بوڑھا مت سمجھو مجھے، بچے ہیں میرے بڑے لیکن پھر بھی میں جوان ہوں، ہے نا۔ تو بوڑھے کہاں ہوتے ہیں؟ اور دعا چونکہ بوڑھے لوگ دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ اور مرد تو بھی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، عورتیں تو کبھی دعا دیتی ہی نہیں ایک دوسرے کو، فرض سلام کا جواب دینے بھی کتراتی ہے، تو دعائیں تو دور کی بات ہوتی ہے نا۔ اگر کوئی ایک خاتون کو دوسری خاتون کر دے السلام علیکم، بولتی ہے تم نے ہم کو سلام کیے، بولتی ہوں کیوں پہچانتے ہم کو نہیں، ادھر لینے آنے والے کے بعد میں نہیں، ایسا بھی نہیں۔ اچھا بچوں کے پورے رشتے ہو گئے ہمارے، بیٹا ضرورت نہیں تمہارے سلام کی ہم کو، اس کے پیچھے مقصد دیں گے کس لیے دعا، کہے کے لیے سلام دعا نہیں کیوں دے رہے تم، اتنی کنجوسی ہو گئی ہے نا۔ اور عورتیں بھی بوڑھی نہیں ہوتی، اس لیے کوئی ہوتا نا، پر ایک زمانہ تھا دعائیں دیتے تھے، عورتیں کثرت سے دعائیں دیتے، آج کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ دعائیں بوڑھے لوگ دیتے اور اس امت میں ماشاءاللہ سب جوان مرتے، بوڑھا کوئی ہوتا نہیں ہے، لہٰذا دعا کی ضرورت نہیں۔ دعا دیجئے، کثرت سے ایک دوسرے کو دعا دیجئے، دعا ہدیہ ہے ایک دوسرے کو جو ہم دیتے، تحفہ ہے، کچھ نہیں دے سکتے، دعا تو دے سکتے ہیں نا۔ دوسرے حجیوں کو پیسہ لگتا ہے، جیب خرچ ہوتا ہے، کچھ مت کیجئے، دعائیں تو دیجئے اچھی، ان میں ہرگز یہ کہنا نہیں چاہ رہا تحفے دیجیے مت، صرف دعائیں دیجیے، لیکن دعائیں دیجیے لوگوں کو، یہ بہترین ہدیہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کچھ اچھا کام کرتے اسلام کے لیے اور دین کے لیے، شریعت کے لیے، دعائیں کا تحفہ دیتے، چونکہ آپ کے پاس مال و دولت کہاں تھی اتنی، جو آتی خرچ کر دیتے، دعائیں دیتے فوراً۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک میں خوب مال خرچ کیا، اللہ کے رسول نے خوب دعائیں دی ان کو، خوب دعائیں دی، ہدیہ ہے، دیجیے دعائیں دوسرے سلام کی شکل میں، سلام سے ہٹ کی مصیبتوں کی دور کرنے کی شکل میں، یا مختلف دعائیں جو آپ کو لگے اس کی پریشانی ہے، میرے بھائی میری بہن کی، میرے دوست کی، میرے رشتہ دار کی، خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے سے۔ اور یہ دعاؤں کا چلن بالخصوص ہم دیکھتے ہیں ہند پاک میں بر صغیر میں بہت کم ہے، چونکہ ہمارا تصور کچھ اور ہی ہے، ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہم دعا نہیں دے سکتے، تو میری دعا کہاں اللہ سنتا، میری کہاں قبول ہونے والی، دعاؤں کا معاملہ نہیں۔ لیکن آپ جائیں گے اگر اہل عرب کو آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ان میں آج بھی دعاؤں کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے، کوئی بھی عرب سے آپ ملیے اتنی دعائیں دیں گے آپ کو، کیسے ہے، گھر کے حال کیا ہے، اللہ اچھا رکھے، اللہ برکت دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے، بچوں میں برکت دے، خوب چلتی، اس کی 5 منٹ دعائیں چلتے رہتی، پھر جاتے وقت 5 منٹ دعائیں، 2 منٹ کی اصل بات تھی، میں کام سے آیا تھا 5 منٹ دعائیں پہلے، 5 منٹ بعد دعائیں چلتے رہتی، اس کی جانے جانے تک دعا کرتے رہیں گا اس کو، اللہ اچھا رکھے، فی امان اللہ، دعائیں کرتے رہیں گے۔ دعاؤں کو رکھیے، اس کو چلن معمول بنا دیجیے، اپنی زبانوں کو تر رکھیے دعاؤں سے ایک دوسرے کے لیے، کچھ نہیں تو کم از کم لفظی تو کنجوسی مت کیجیے، ایک دوسرے کو خالی دعائیں دینے میں کیا جاتا ہے، دعاؤں کو خوب یاد کیجیے، ایک دوسرے کو خوب دعائیں دیجیے، عربی نہیں آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اردو میں بولیے،
کوئی عربی میں ہی کرنا شرط نہیں ہے دعا، جو سنت سے ثابت دعا ہے اس کو عربی میں ہی کرنا، اس کا اصل ثواب تو تبھی ہے، لیکن نہ یاد ہو تو کم از کم اردو میں تو بول سکتے ہیں نا، اللہ اچھا رکھے، خوش رکھے، برکت دے، یہ تو اتنا تو بول سکتے ہیں نا۔ نہیں دعا دینے میں بہت شرم آتی، کیوں گالیں دینے میں شرم نہیں آتی تم کو کبھی؟ صرف دعا میں شرم، تم کو پورے دینی کام میں شرم اور حیا اور سب آتی ہے۔ نماز پڑھو تو شرم آ رہی، دعا دو تو شرم آ رہی، یہ کرو تو شرم آ رہی، اذان دو تو شرم آ رہی، باقی سب ننگے دھڑنگے کاموں میں ہم کو شرم نہیں۔ کھل کر ڈٹ کر سڑک پہ کھڑ رہے کہ پچکاریاں مار رہا، اس کو شرم نہیں آیا، کیا دعا نہیں بہت شرم آتی، دعا اچھا نہیں دکھتا ہے اتنے بڑے لوگ دعا دینا، یہاں پچکاری مارنے کی شرم نہیں آتی تم کو؟ تو جہاں شریعت ہے وہاں شرم و حیا لالی، اور جہاں شرم و حیا ہونا تھا کہ سڑک پہ کھڑے کہ شرم کرو، تھوک رہے ہو تم سڑک پہ، ویسے سڑک پہ تھوکنا بھی درست نہیں، بیچ میں بازو جانا چاہیے، اور اس پر ایک گندی چیز کھا کے تھوکتے ہو جسے دھبے لگتے ہیں عمارتوں پر، زمین خراب ہوتی ہے۔ اب ہمیشہ کہتا ہوں امت ہوتا ہے نا، امت مسلمہ کی اگر نوجوان کچھ جمع ہو جائے، کچھ افراد جمع ہو جائے اور جب وہاں سے چلے جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں یہ مسلمان نوجوان جمع ہوئے ہوں گے وہ پچکاریوں کے دھبوں سے۔ جانور کا ریوڑا اگر رات میں کہیں رکے اور نکل جائے تو اس کی غلاظت سے پہچانتے نا یہاں جانور رات میں رکے تھے، تو ویسا آپ پہچان لیں گے مسلمان برابر آئے تھے، برابر دکھ رہا ہے، پوری میری دیوار خراب ہوگی، گاڑیوں پہ پچکاریاں پڑی ہوئی ہے، فلاں چیز بھی انہوں نے خراب کر دی، اندازہ لگائی۔ تو شرم کیجئے برے چیزوں میں، اچھی چیزوں میں آگے بڑھیے، پہل کیجئے دعائیں دینے میں۔ تو دعائیں کوئی بوڑھے اور جوان کا مسئلہ نہیں، مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں، دن اور رات کا مسئلہ نہیں، عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے، عربی اور غیر عربی کا مسئلہ نہیں ہے، خوب دعائیں دیجیے، دعائیں تحفہ ہے، ہدیہ ہے جس میں۔ اسی طرح دعا مومن کا زبردست ہتھیار، جو آج کا میرا عنوان تھا، دعا مومن کا ہتھیار۔ دعا مومن کا ایک اسپرچول ویپن ہے، یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے یہ ہتھیار آپ نکالتے ہیں، یہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ لگی ہوئی، ایک زبردست ہتھیار، یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر وقت جب دنیا آپ کی پوری بھی مکمل خلاف کھڑی ہو جائے، یہ ہتھیار آپ نکالیے، یہ ویپن آپ نکالیے اپنا، جو آپ کی مدد کریں گا۔ اللہ رب العزت نے اس تعلق سے سورہ نحل، سورہ نمبر سورہ نمل، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 میں فرما کہا، امن یجیب المستر اذا دعوا ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَآلِهُمْ۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے خلفاء الارض، اور فرمایا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعائیں، جب انسان پریشان، تنگ دست، مصیبت زدہ ہوتا ہے تو کون ہے اس بے قرار انسان کی دعائیں سنتا ہے؟ تو دعا میرا اور آپ کا ہتھیار ہے، اور ایک ایسا زبردست ہتھیار کہ جو آپ ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں، اور مصیبت میں یہ ہتھیار تو بالکل آپ کا سب سے بالکل آخری ساتھی اس کو کہتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے۔ جس کے تعلق سے اگر آپ واقعہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی، خطا یہ ہوئی کہ آپ نے جب اللہ نے اس بستی پر عذاب لانے کا سوچا تو آپ نے سوچا اب دعوت پہنچا کے کیا فائدہ، نکل جاتا ہوں بستی سے۔ نکل کر چلے گئے، جب کشتی میں سوار ہو کے شہر سے جا رہے تھے، ہوا یوں کہ لوگوں نے کہا کہ ایک طوفان آ رہا ہے اور طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کو ہلکا کرنا پڑے گا، خرہ ڈالیں گے، لوٹ ڈالیں گے، جس کا نام آیا اسی کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ خرہ ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لوگوں نے اٹھا کشتی سے پھینک دیا۔ جو ہی آپ کشتی سے گرے ایک بڑی مچھلی نکل کر آئی اور یونس علیہ السلام کو نگل لیا، نگل کے سمندر کے اندھیروں میں چلے گئی، وہ لے کر گہرائیوں میں چلے گئی یونس علیہ السلام کو لے کر۔ آپ تنہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، مذاق نہیں ہے، تنہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، بڑی مچھلی ہوں گی، بہت بڑی، اور مچھلیاں بہت بڑی ہوتی ہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اس اندھیرے سے یونس نے آواز دی اپنے رب کو اور کہا، اللہ پر رب العزت نے اس بات کو اپنی کتاب میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 87 اور 88 فرما کہا، فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس نے اس اندھیرے سے اپنے رب کو آواز دی ظلمات سے کہ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، عبادت کے لائق تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، انی کنت من الظالمین، میں گناہگار تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یونس کی اس ظلمات سے آواز کو سنا اور نکال دیا یونس کو ظلمات سے باہر۔ تو اللہ رب العزت سب کی سنتا ہے، مانگنا تو آئے۔ یونس علیہ السلام نے اس گہرائی سے، سمندر کے اس گہرائی اور ظلمات سے آواز دی اپنے رب کو، اللہ نے فرمایا فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس نے آواز دی اور اس اندھیرے سے کہا، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ لائق معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانہ کا تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، وہ میں تھا جس نے اپنے نفس پہ خطا کی، وہ میں تھا جس نے ظلم کیا اور تیرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اللہ رب العزت نے سنی اور کہا فاستجبنا له،
اور تیرے رب نے اس کی دعا کو وہاں سنا. اس اندھیرے میں جب کوئی نہیں تھا, سمندر کی گہرائی میں سنا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم, اور اس کو اس کے غم سے نکال دیا. وكذلك ننجي المؤمنين, ہم ایسی ہی نجات دیتے اپنے ایمان والے بندوں. سمجھ رہے ہیں بات؟ ابراہیم علیہ السلام لا اولاد نہیں ہے آپ کو, نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے. سوچتے ہی مشن کون لے کے چلیں گا میرے بعد, کوئی لڑکا اور میرا جو مشن لے کر چلے. اللہ سے دعا کی, اللہ نے قبول کی. انبیاء علیہ السلام آہ بکا کر رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. پھر کیوں اس امت کو شرم آتی ہے رب سے دعا مانگنے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ایوب علیہ السلام نے دعا کی اپنی بیماری کے لیے. اسی طرح جو زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی, جو یحییٰ علیہ السلام کی آپ کو خوشخبری دی گئی. یوسف علیہ السلام نے جب اس بری عورت نے جو آپ پہ قصد کیا کہ آپ کے ساتھ بدکاری کرے, تو دعا کی اللہ مجھے وہ جیل زیادہ بہتر ہے بنسبت اس عمل کے. اللہ نے دعا قبول کی اور جیل میں ڈال دیا, اس لیے کہ ورنہ وہ زنا کرنے کے اوپر تلی تھی. آپ نے کہا وہ جیل بہتر ہے اس زنا سے, اللہ نے جو آپ کو بچا لیا اور جیل میں ڈال دیا. اندازہ لگائیے ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی. بس یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت سے مانگنا تو آئے. ایک واقعہ سناتا ہوں اللہ کیسے سنتا ہے لوگوں کی, اور لوگوں کی کیوں میں کہوں, اللہ رب العزت تو جانوروں کی بھی سنتا ہے. یاد رکھیے, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام آپ کے دور میں قحط سالی ہو گئی, سوکھا پڑ گیا. جو ہے سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے, لاؤ لشکر جو ہے مسلمانوں کو لے کر چلے کہ بستی سے باہر نکل کر اللہ سے نماز استسقاء دعا. نماز استسقاء کیا ہے؟ دعا ایک قسم کی عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں. نماز استسقاء کے لیے نکلے, جب نکل کر چلے اپنے جو ہے بستی سے, اور ایک جگہ سے گزرے جہاں چونٹیاں تھی, جب وہاں سے نکلے آگے چلے تو کہا آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں واپس جانا ہے. تو لوگوں نے کہا یونس معاف کرنا, اے سلیمان تم ہمیں نماز استسقاء کے لیے لے کر چلے تھے, کیا بات ہے, کیوں آپ تم کہہ رہے ہو؟ تو کہا جب ہم وہاں سے چلے تھے ایک چونٹی الٹی اپنے پیٹھ کے بل لیٹی, اور اس نے اپنے پورے پیر آسمان کی طرف کیے اور اللہ سے دعا کی, بارش کی, اللہ نے اس کی دعا سن لی, اب ہمیں نماز استسقاء کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بات سمجھتے تھے. تو کہا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی, تو اللہ تو چونٹیوں کی قبول کرتا ہے, پھر تمہاری اور میری مومنوں کی کیوں نہیں سنیں گا؟ وہ چونٹی کو اللہ کی ولی نہیں تھی اور کوئی بزرگ نہیں تھی, جانور ہے وہ, اللہ اس کی بھی سنتا ہے. بس مانگنا تو ہے اپنے رب سے, رب سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہے اوپر, ورنہ اللہ نہ سنیں گا تو کس سے مانگیں گے بندے؟ بتاؤ مجھے. اگر وہ ذاتی سننا بند کر دے جو سننے والی اور سمیع ہے, تو میں کس سے پھر دعائیں مانگوں؟ اور جب لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ ذات سنتی نہیں ہے, تو پھر لگے انسانوں کے در پہ مانگنے کے لیے. آج جو سب سے افضل دعا, افضل عبادت دعائیں ہیں, کہاں مسلمان مانگتے ہیں, کن کن دروں پر مانگ رہے اللہ کو چھوڑ کر؟ ذرا غور کیجیے. یہ غلط فہمی ہے, اس کی بنیاد ہے کہ اللہ سنتا نہیں, ہماری سنتا نہیں, گنہگاروں کی سنتا نہیں, وہ تو صرف بزرگوں کی ولیوں کی سنتا ہے. اور ایسے فالتو قسم کے عقیدے, اور ان عقیدے کو میں فالتو لفظ کہنا بھی بہت فالتو سمجھتا ہوں. فالتو بولنا چاہیے ایسے عقیدوں کو, جن عقیدوں کا نہ سر ہے نہ کوئی ٹانگ ہے شریعت کے اندر. جس شریعت نے آپ کو سب کو اختیار دیا دعائیں کرنے کا, پتہ نہیں کس نے شریعت سے اس کے دعاؤں کا اختیار چھین کے کہا یہ تو ریزرویشن ہے ہمارے لیے, ہم کر سکتے ہیں دعا تمہارے لیے, ہم سے مانگو تو ہم خود تم کو دیتے ہیں. ابھی اللہ تک کہاں جاتے ہو, ہم تک تو آ جاؤ, پھر اللہ تک جانا دعائیں مانگنے. اس قسم کی باتیں کہہ کر مجھے اور آپ کو ایک افضل عبادت سے آج کاٹ کر رکھ دیا. اسی طرح جو ہے دعا کے بارے میں جو غلط فہمی ایک بہت بڑی وہ یہ ہے, لوگوں میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے, اللہ صرف نیکوکاروں کی سنتا ہے, گناہگاروں کی نہیں سنتا ہے. اللہ صرف نیک لوگوں کی, بزرگوں کی, پیروں کی, فقیروں کی سنتا ہے, اور وہ جو ہے سب کی نہیں سنتا, گناہگاروں کی نہیں سنتا. اور ہم تو گناہگار ہیں, آپ تو گناہگار ہیں, ہم تھوڑی دعا کر سکتے ہیں اللہ سے. یہ یاد رکھیے ایک بدترین عقیدہ ہے شریعت میں. اس عقیدے کا کوئی جو اصول اور کوئی وزن نہیں ہے, یاد رکھیے. اور جب انسان یہ سوچ لیتا میری دعائیں تو میں نیک نہیں ہوں, اور ہر انسان گناہگار ہے, میں نیک نہیں ہوں تو اللہ میری دعا نہیں سنیں گا, لہٰذا کسی پیر, فقیر, بزرگ, ولی, اچھی شخصیت, نبی کسی کو پکڑنا ہوگا اور ان کے ذریعے جانا ہوگا اس دعاؤں کے لیے. جب یہ عقیدہ لے لیتا ہے اور شریعت کا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ 3 کام کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے, بندہ اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے اور پیروں اور فقیروں کا محتاج بن جاتا ہے. اللہ سے تعلق کٹ, اب یہی ذریعہ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی. دوسرا کام یہ کرتا ہے, بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے, ان کو عاجز کرنے کے لیے, ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نظریں اور نیاز اور کھانا اور پلانا, اور مرنے کے بعد جو ہے ان کے آستانوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے. زندگی اگر زندہ ہے تو خوب کھلاتے اور پلاتے ہیں. بزرگ کے ہاتھ بھی دھو کے پی رہے ہیں, افسوس اس امت کو عقل تو ہو, پیر دھو کر بھی پی رہے ہیں. سبحان اللہ, بزرگ ہے نا. اللہ تو اب سننے والا نہیں, پہلے عقیدہ بنا لیا ایک فالتو, میری زبان میں فالتو والا, اور اس کے بعد اب لگے ان کو خوش کرنے. اللہ سے تعلق ختم, ان کو خوش کر رہے, نظریں اور نیاز, زندہ ہے تو اور مردہ ہے تو. اور اس کے بعد تیسرا کام کرتے ہیں, جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہماری, ہم گناہگار ہیں, تیسرا کام کرتے ہیں, دعا قبول ہونے کے لیے بزرگوں کو وہ مقام دے دیتے ہیں جو اللہ کا مقام ہے.
نہیں ان تک ہی جانا پڑے گا، ان کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، اور انہی کو راستہ بنا لیتے، اللہ کو مکمل ترک کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت نے اس کا اعلان کیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جو میں نے آیت پڑھی تھی، تمہارا رب تم سے کہتا ہے، ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے اے لوگو کہ مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن دعا، اور جو تکبر کرتے ہیں عبادتی، میری اس عبادت میں کی دعا نہیں کرتے تو میں انہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا. یہاں یہ کہا کیا، نیک لوگوں تم دعا کرو، تم دعا نہیں کروں گا تو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا. کیا کہا؟ سب کے لیے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم سب سے رب نے ہم سب سے کہا اے لوگو تم اپنے رب سے دعا کرو، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جو تکبر کی بنیاد پہ دعا چھوڑ دے گا جہنم میں ڈال دے گا. تو یہاں کہا اے پیرو، اے فقیرو، اے نیک لوگو تم دعا کرو، اے بد لوگو تم دعا مت کرو، تمہارے لیے نہیں ہے دعا. سب کے لیے آئے تھے، قوم نے بالکل ظاہر آئے تھے، بالکل واضح. اور ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یہاں کہا یہ کہا کہ تم تو گناہگار ہو، تم مت کرو، جو نیک لوگ دعا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے. کوئی بھی انسان اللہ سے دعا نہ کرے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے اور نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے. معلوم ہے، نیک لوگوں کی بھی سنتا ہے اور گناہگاروں کی بھی سنتا ہے. آئیے مثالیں لے لیجئے، مثالیں. تو لوگوں کا جو عقیدہ ہے اللہ گناہگاروں کی نہیں سنتا اور نیکوکاروں کی پوری سنتا ہے. تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے، نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے، گناہگاروں کا بھی انکار کرتا ہے، نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا ہے کبھی. تو بڑے بڑے انبیاءوں کی نہیں سنی اللہ نے. مثالیں لے لیجیے. آئیے سب سے پہلے سورہ رعد، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 36 اور 38 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے ربی قال انظرنی الی یوم یبعثون. اور جب شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا اس نے کہا اے میرے رب فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت اور ڈھیل دی جائے ان انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک، آدم کی اولاد کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. کس نے مانگی دعا؟ شیطان نے. جانتے نا تمام گناہوں کا سبب دنیا میں جو ہے وہی بنتا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، پھسلا رہا ہے، گناہ کر رہا ہے نا. سب سے گناہ گار ہے نا، اللہ کا نافرمان ہے. ابھی کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ جنت سے نکالا جا رہا ہے. کیا بول رہا ہے لیکن اللہ سے، اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے جاتے مہلت دی جائے. اللہ نے کیا بولنا چاہیے تھا؟ ہمارے اصول کے مطابق چل بھاگ، بزرگ کے ذریعے سے آئے، سیدھے آ کی بات کر رہا میرے سے، بھاگ گناہ گار ایک تو، اور سیدھے دعا، ہمت تیری اتنی. ہمارے اصول کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، جا کسی نبی کے وسیلے سے آ، جا کسی پیر فقیر کے وسیلے سے آ، سیدھے آ کے دعا مانگ رہا ہے، شیطان کہیں کا، ابلیس کہیں کا. بولنا چاہیے تھا نا ہمارے اصول کے مطابق. اللہ کیا جواب دیتا؟ سنیے، تو شیطان جانتا تھا، اس نے نافرمانی کی اللہ کی، لیکن اس کے پاس عقیدہ تھا کہ تو اللہ رب العزت کے پاس جنت میں تھا، اس کو پورا عقیدہ معلوم شریعت. وہ جانتا تھا اللہ ہی سنتا ہے، سیدھے سنتا ہے، میں گناہ گار ہوں بھی تو سنے گا میری. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا قال فإنك من المنذرین، جا تجھے چھوٹ دی گئی، جا تجھے چھوٹ دی گئی. کب تک؟ انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. جا، یہ نہیں کہا کہ جا کر پیر فقیر کے وسیلے سے آ، آدم کے وسیلے سے آ، محمد صلی اللہ علیہ وسیلے سے آ، فلاں سے آ. نہیں، سیدھا کہا جا، تجھے ڈھیل دی گئی. برا ہے، گناہگار ہے، اللہ سیدھی سن رہا ہے اس کی. آئیے اب وہ واقعہ سنیے جو اللہ نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا. جو سب لوگ کہتے ہیں نہیں پیر فقیر کے اللہ کبھی ٹالتا ہی نہیں. پیر فقیر تو چھوڑ دیجئے، یہاں انبیاؤں کی نہیں سننا ہے اللہ نے. آئیے سنیے واقعہ. اللہ رب العزت سورہ ہود، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45-46 میں اللہ نے فرمایا، اور نوح علیہ السلام سے کہا نوح میں تیری آل کو اس طوفان سے بچا لوں گا. جب طوفان آیا ان کا بیٹا جو جا کر دور چلا گیا، نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا کشتی میں سوار ہو جا. آج کوئی بچنے والے نے کہا اے والد میں بہت اونچے مقام پر چلا جاؤں گا. اور یہ بات اور مکالمہ چل ہی رہا تھا، ایک زوردار لہر آئی اور وہ بیٹا بہہ کر چلا گیا پانی. نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اے نوح جو ہے میں تیرے گھر والوں کی حفاظت کروں گا. اور یہاں بیٹا ڈوب گیا. بیٹا گھر سے ہوتا ہے نا کسی کی، اس کے گھر والا تھا. تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی اور دعا کی اور فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. جب دعا کی اور کہا اللہ جو ہے میرے بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، تو اللہ نے جواب دیا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں جاہل لوگوں کی جیسی باتیں نہ کرنا، اس لیے کہ تیرا بیٹا ایمان نہیں لایا لہذا تجھ سے نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لایا. تو یہاں کس کی دعا اللہ نے رد کی؟ اے نوح جاہلوں میں سے مت ہو جانا، نصیحت کرتا ہوں تجھے آئندہ ایسی بات میرے سامنے نہیں کرنا. اور نوح نے اس کے بعد اللہ سے توبہ کی، اللہ کہا میں گناہگار، میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے، میں نے غلط دعا کی تھی. کس کی دعا رد کی؟ یہ اللہ کے پہلے رسول ہے نوح علیہ السلام، رد کر دیا. آئیے دوسرا واقعہ صحیح بخاری کی روایت، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ میرے والد کو جو کہ کفر پر مرے تھے، اے اللہ ان کو جنت عطا کرنا. جہنم میں اللہ ان کی دعا مانی نہیں، سنی ان کی دعا. اور روز قیامت حدیث میں آتا ہے ان کے والد کو ان کے سامنے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کہاں سنی؟ اتنے بڑے نبی، ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں آپ. ابو الانبیاء بعد ترک کر دیا اللہ.
آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام تو ہم سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی صحیح مسلم، اللہ میری قوم کو، امت مسلموں کو اچانک جو ہے سیلاب کے ذریعے نہ مارنا، پچھلی قوم میں جیسا مری تھی گناہ کی وجہ سے، اچانک جو ہے قحط سالی سے نہیں مارنا، سوکھے سے نہیں مار دینا، اور آپس میں ان کے جنگیں نہ ہو، اختلافات نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے دو قبول کی کہ تیری امت ایک ساتھ قحط سالی میں نہیں مریں گی، غرق ہو کر نہیں مریں گی، لیکن وہ اختلاف ہونا اور جنگ نہ ہونا، یہ دعا میں رد کرتا ہوں۔ کس نے دعا کی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کیا قبول کیا؟ رد کر دی دعا۔ تو اس سے پتا چلا اللہ ہر شخص کی دعا سنتا ہے، جس کی چاہتا ہے قبول کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے رد کر دیتا ہے، پھر چاہے نیکوکار ہو چاہے گناہ گار ہو۔ یعنی نیکوکار، اس سے بڑے نیکی اور کون کر سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام پہلے رسول، ابراہیم علیہ السلام برگزیدہ رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، تینوں کے واقعات رکھ دیے میں نے۔ نہیں سنا، انکار کر دیا اللہ نے، تو یہ چھوڑ دیجئے کہ اللہ صرف ان کی اور ان کی سنتا، اللہ سب کی سنتا ہے۔ مانگی تو صحیح، مانگی تو صحیح، اور تین طرح سے قبول کرتا ہے، سمجھے نا؟ اس بات کو یاد رکھیں، ورنہ پھر میں نے تو مانگا قبول نہیں ہوئی۔ ارے عقل پکڑو، چیزوں کو سمجھو، دنیا کی چیزوں میں تو صبر کرتے ہو بڑا، نہیں صبر کو ابھی فلاں ہو جائیں گا، یہاں معاملہ اللہ کا ہی ہو تو صبر نہیں آتا ہے لوگوں کو، جبکہ وہ ذات دینے کو ہی بیٹھی ہے، یاد رکھیے بہرحال۔ تو ہر شخص کو اپنے لیے اللہ سے خود دعا مانگنا چاہیے، پہلی چیز۔ دوسرا، اللہ قبولیت دعا کے لیے اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مرضی، مصلحت اور اپنے اختیار سے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے قبول کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے رد کر دیتا ہے، اس کی اپنی چوائس ہے۔ اس معاملے میں کوئی پوچھ نہیں سکتا اسے اللہ کیوں، سمجھے اب بات؟ لیکن ہمارا کام ہے دعا کرتے رہنا۔ اب دعا اور ظاہری اسباب، کہ ایسا نہ ہو کہ اب دعا کے چکر میں اب ظاہری اسباب بھول جائے، بہت دعا کی اہمیت پتہ چل گئی، اب ظاہری اسباب پورے خالی۔ ظاہری اسباب کیا ہے؟ کہ میں ایگزام میں پاس ہونا ہے، اللہ پاس کر دے، اللہ پاس کر دے، اللہ میرٹ میں لا دے، اللہ میرٹ میں لا دے۔ ارے پڑھو لکھو نا، اب اس کی کیا ضرورت؟ دعا کی اہمیت معلوم ہوگی اپنے کو، بس اللہ سے مانگنا ہے بس۔ یہ سو ظاہری اسباب کے ساتھ دعا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص سے کہا، اللہ کے رسول، کیا میں اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے اونٹنی کو کھلا چھوڑ کے مسجد میں نماز کو آ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پہلے اس کے گھٹنے کو باندھ، پھر مسجد میں اللہ پر توکل کر کے۔ ظاہری اسباب بھی ضروری ہے کہ آپ کوشش کے ساتھ دعائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، جو اونٹنی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ باندھ اور اس کے بعد اللہ پر جو ہے توکل کر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کا مشہور واقعہ ہے، جنگ بدر سے ایک رات پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے، اس پہاڑ کے پاس پہنچے، اس سے ادھر مسلمان ایک کنویں تھے وہاں کچھ، اور وہاں کھڑے تھے، اور 319 کی قریب تعداد میں جو مسلمان وہاں جمع تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمان 313 مشہور ہے، 319 تھے صحابہ جو جمع ہوئے، 319 صحابہ وہاں جمع تھے، اور جب وہاں جمع تھے اس مقام پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جب تیاریاں پوری کر لی، جو ظاہری اسباب تھے پورے تیار کر لی، اب اپنا اسپرچل ویپن ہتھیار اٹھایا، دعا، پورے اسباب پوری تیاریاں ہوگی، 319 کھڑے آ کر اپنی جان داؤ پہ لگا کر۔ اس کے بعد اس رات آپ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قبلے جانب منہ کیا، آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا۔ یہ دعاؤں کے آداب ہے، یاد رکھیے، کوئی ضروری نہیں لیکن ادب ہے اس کا۔ قبلے رخ منہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بہت بلند کیے، حتیٰ کہ آپ کے جو ہے بغل مبارک کی جو ہے سفیدی نظر آ رہی تھی، آپ گورے تھے، اندر سے سفیدی نظر آنے لگی، اور آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ سائڈ سے سلاوا نہیں تھا، ایک چادر تھی جو سر سے ڈالی تھی، اس میں سوراخ کیا ہوا تھا، مطلب اتنا مال دولت نہیں تھی کہ سلا سکے۔ تو جب آپ نے ہاتھ اوپر کیے تو چادر دونوں طرف سے کھل گئی تھی، تو آپ کا پیٹ اور پیٹھ اور سب حصہ جو ہے جو کھلا تھا، اور بہت سخت سردی کی رات تھی۔ تو ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں کبھی ایک طرف سے چپک جاتا جا کے جسم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گرمی مل جائے کہ میرے جسم سے، پھر کبھی یہ طرف سے آ کے چپک جاتا کہ آپ کہیں سردی سے بیمار نہ ہو جائے، کچھ ہو نہ جائے آپ کو، اور کڑاکے کی سردی ہوتی ہے عرب علاقوں میں، یاد رکھیے۔ تو میں ادھر سے کبھی آتا، ادھر سے آتا، اور آپ کو پکڑتا، اور آپ سامنے آسمان کی طرف ہاتھ اونچے کیے ہوئے تھے، اور اللہ سے دعا کرتے، اللہ آج اگر یہ لشکر ہار گیا تو تیرا نام لینے والا دنیا میں اب اس کے بعد موجود کوئی نہیں رہے گا۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول بس اللہ نے آپ کی سن لی ہے، آپ بس کر دے، کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے اتنی سردی میں۔ اور رسول ایسا رات بھر کھڑے رہے دعا، لیکن پہلے تیاری کر کے آئے تھے، یہ نہیں کہ صرف رات بھر مدینے میں کھڑے دعا کرتے اللہ دشمن کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، ان کو فلاں کر دے۔ نکل کر آئے ہیں 319 اپنی جان لگا کر، اب دعا والا ہتھیار اٹھائے، اپنی کوششیں، امتحان ہے، پوری کوششیں کر جائیے، پھر دعا، اپنی پوری کوششوں کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگے۔ یہ نہیں کہ صرف دعا کے پیچھے لگ گئے اور اسباب پورے ظاہری آپ چھوڑ دیے، دونوں کو ملا کر، اور اس کے بعد جو اللہ چاہیں گا، جو پسند کریں گا، اپنی مرضی مشیت اور حکمت کے اعتبار سے قبول کریں، چاہے رد کر دے، اس کی اپنی چوائس ہے، وہ مالک ہے، اختیار ہے مالک کو، اپنی مخلوق کو چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، مخلوق کو اختیار نہیں کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے رب کے سامنے۔
خاموشی سے اس کے فیصلوں کو سمجھ لے, اس کی حکمتوں کو سمجھ لے. آج ایک چیز کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں. میری ایک ٹرین ہے, سمجھ لیجیے میں اورنگ آباد سے بمبئی جا رہا ہوں, ایک بڑی جاب لگنے والی ہے, کروڑوں روپیہ میری سیلری سال کی, اور میری اگر وہ ٹرین چھوٹ گئی انٹرویو کے لیے جا رہی ہے تو میرے لیے کیا افسوس ہوگا. میں سب سے غمزدہ انسان بن جاؤں گا دنیا کا کہ میری اپارچونٹی چلے گئی, جاب مل گئی تھی, ٹرین نہیں ملی. اور اگر مجھے تھوڑی دیر خبر ملے ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی میں ہی ہوں, اس لیے کہ میں بچ گیا اس ایکسیڈنٹ سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک پل پہلے تو سب سے ناراض آدمی تھا اور میں سب سے ناراض آدمی تھا, دوسرے پل سب سے خوش نصیب سمجھ رہا ہوں. کیوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کی حکمت, اس کے پیچھے مصلحت نہ قبول کرنا آپ کے خیر کے لیے, وہ اس کا بدلہ ضرور قیامت کے دن ملے گا. بہرحال ٹھیک ہے, تو دعاؤں کے ظاہری اسباب بھی وہ کریں. اسی طرح خالی دعائیں نہیں چلیں گی ظاہری اسباب کے ساتھ. اب جب دعاؤں کی بات آ رہی تو دعا صرف ان صحیح احادیث سے آپ کریں گے, وہ دعائیں کریں گے جو ثابت شدہ ہو. عام دعائیں تو اپنی زبان میں, اردو میں, مراٹھی میں, تیلگو میں, ملیالم میں, جو زبان آتی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کو خاص دعائیں کرنا ہے نا, کچھ جو سنت سے ثابت ہوتی ہے, تو وہی دعائیں کریں گے جو صحیح حدیث ثابت ہے. ورنہ آج دعاؤں کے نام پر مسلمانوں کو کیا کچھ نہیں پڑھایا جا رہا ہے, آپ کو میں بتا بھی نہیں سکتا کیا کچھ نہیں دعاؤں کے نام پر. درود کیا ہے؟ دعا ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود دعا ہے. ایسے ایسی دعائیں ایجاد کر دی جو آپ نے کبھی زندگی میں بھی نہیں بتائے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں جو درود بتائے ہیں, کم و بیش 10-15 درود ہیں مختلف, الگ الگ, چھوٹے چھوٹے. اور سب سے بڑا کون سا سامان وہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد, وہ سب سے بڑا ہے. اتنے درود بتائے آپ نے بس. لیکن ان کے بعد غیر ثابت شدہ درودوں کی اگر فہرست دیکھیں, جو دعائیں ہیں جو نبی پر دعا بھیج رہے ہیں, ایسی لمبی لمبی دعائیں اور ایسے شرکیہ کلمات کہ کلمے سنے تو تعجب ہوتا ہے, آنکھ پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مسلمان پڑھ رہے ہیں, جمعہ پڑھ رہے ہیں فلاں درود, اور لکھا ہوا یا دافع البلائی, اے نبی جو بلاؤں کو تم دفع کرتے ہو. نبی اگر دعا ہے, یہ درود ہے ان پر. ایسے درود نکالے, ثابت شدہ ہونا ضروری ہے. ورنہ آج کل مختلف کتابیں مختلف ناموں سے ثابت شدہ ہو, یہ اس کی تحقیق ضرور کر لیں اس سے پہلے کہ آپ جب دعائیں کریں. اب آئیے دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں, کچھ کلیریفیکیشنز, کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں, کیسے دعائیں کریں اور کون سی اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے. اور خاص بات, دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی. پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا, دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. پھر پہلے میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائیں گے, ذرا وہ سب لاتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار. انشاءاللہ یہ عنوان آئیں گا. بہت سے لوگ دعا قبول نہیں ہوئی, کہاں سے ہوں گی دعائیں کی شرائط میں تو اترو, پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو. ٹھیک ہے, تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے. میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت ہے, جامع ترمذی کی روایت. اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے. اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے. ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے. دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے, اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں. اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. کتنی افضل چیز ہے نا دعا. سب کر سکتے ہیں اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے, تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں, دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو, سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہگار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو, اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ سے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے, ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے, سنت طریقہ یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے, لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا, سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے, ملے ہوئے ہوتے. حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے, اور جب آپ اشد بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے. وہاں شدت کی دولت ہاتھ کھلتے جاتا ہو نہیں. جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے, اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف, اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے, بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے, ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے, عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے دعا نیچے گر جاتی, ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے.
لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجیے اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم، ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے، اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے، تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو، ایک بے حیا، مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے، تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے، تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے، تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیں، یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے، اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ڈالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو ہاتھ اٹھانا بڑا سنت ہے اور اللہ تو اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں، ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے۔ آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا، جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا۔ آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی، صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی، سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو۔ تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد و ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی۔ یہ ادب ہے دعا کا، نہیں کوئی ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کی بات رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے، اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں فلاں فلاں، ٹھیک؟ اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو، اور 2 ٹوک ہو، ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو، جامع سمجھتے آپ، کم الفاظ والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں، خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے یہ پڑھنے، جامع۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے جو ہے ایک بہت ہی اہم عنوان پر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کا تعلق توہام سے ہے، یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کا تعلق جو ہے بدفعالی سے ہے، یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کا تعلق جو بدشگونی سے ہے، اور یہ ایسی بدفعالی اور ایسا توہام ہے، ایسا وہم ہے جو انسان کو کفر اور شرک تک لے جاتا ہے۔ تو یہ ایسا فعل ہے یا ایسا توہام ہے یا ایسا جو ہے بدفعلی ہے جو انسان کو کفر اور شرک تک لے جاتی ہے، اور مسلم سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یہ بدفعلیوں کا جو ہے، اسی طرح جو ہے نحوست والا، اسی طرح جو ہے غم کا مہینہ اس نام سے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر 2 مہینے ایسے ہوتے ہیں پے در پہ، ایک کے بعد ایک، محرم اور سفر، جن میں مسلمان نہ شادی کرتے ہیں، نہ اسی طرح جو ہے تجارت کوئی نئی شروع کرتے ہیں، نہ کوئی چیز کا افتتاح کیا جاتا ہے، نہ ہی کوئی کار خیر اچھا کام کیا جاتا ہے، اور نہ ہی جو ہے کسی اچھے یا خوشی والے کام کی شروعات کی جاتی ہے، نہ رشتے طے کیے جاتے ہیں، نہ ہی اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، اور پھر معاملہ اس بدشگونی کا، بدفعلی کا، نحوست کا، برائی کا اس درجے تک بتایا جاتا ہے کہ یہ 2 مہینے اتنا خوشی سے مسلمان دور رہتے ہیں کہ اللہ رحم کرے، جو لوگ ہال چلاتے ہیں یا جن کے ہال ہے وہ اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ 2 مہینے ہال کی رنگ روغن مینٹیننس اور ریپیئر ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمان خوشی نہیں مناتے، شادی خانے کمیونٹی ہالز خالی ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے مالکان اس کا مینٹیننس اور ریپیئر کراتے ہیں۔ اور ایک طرح سے کہوں تو امت مسلمہ پہ ایک بدلی، جس طرح سے بادل آنے سے سستی نظر آتی ہے ماحول میں اور سماج میں، اسی طرح امت مسلمہ پہ خوشی کے معاملے میں بدلی نظر آتی ہے ان 2 مہینوں میں۔ تو آج کا میرا عنوان ہوگا ماہ سفر کی حقیقت اور بدشگونی، یا ماہ سفر اور بدشگونی کی، بدفعلی، نحوست کی حقیقت کیا ہوتی ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ محرم کے مہینے کو تو لوگوں نے ایک مخصوص عمل یا ایک مخصوص واقعے کی بنیاد پر غم کا مہینہ ڈکلیئر کر دیا، اور سفر کے مہینے کو نحوست کا، بدفعلی کا، بدشگونی کا مہینہ ڈکلیئر کر دیا۔ لہٰذا
محرم کے بعد اس مہینے میں بھی نہ کوئی خوشی منائی جاتی ہے، نہ کوئی اچھی چیز شروع کی جاتی ہے۔ محرم کی حقیقت اس نام سے میرا ایک تفصیلی عنوان ہے، جو لوگ محرم کے تعلق سے دیکھنا چاہے اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ عزیز سفر کے تعلق سے اپنے آپ کو دودھ کروں گا، لیکن محرم اور سفر چونکہ یہ محرم پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا، قمری کیلنڈر کا، جو ہم لوگ لونار جو ہے کیلنڈر فالو کرتے ہیں، اور سفر دوسرا ہوتا ہے، تو گویا مسلم کیلنڈر شروع ہوتا ہے تو مسلمان ایک مہینے کو غم کا مہینہ مانتے ہیں، لہٰذا خوشی نہیں ہوتی، دوسرے مہینوں کو نحوست کا مہینہ مانتے ہیں، لہٰذا اس میں خوشی نہیں ہوتی، اور باقی 10 مہینے کو اچھا مانتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، کیا کوئی گھڑی، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال یا کوئی صدی ایسی ہو سکتی ہے جس کو ہم نحوست والی، منحوس، بری، بدفعلی مطلب بدشگونی کی نہیں یہ بہت برا تھا، یہ گھڑی میں یہ ہو گیا، یہ دن میں یہ ہو گیا، یہ وقت میں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا۔ پہلے تو سب سے پہلے آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس چیز کی کیا حیثیت ہے۔ تو یاد رکھیے ہر دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کہ دن کی جمع ہوتا ہے ہفتے، ہفتوں کی جمع ہوتا ہے مہینے، مہینوں کی جمع ہوتا ہے سال، ٹھیک ہے، اور دن بنتا ہے دن اور رات، نائٹ اینڈ ڈے سے ایک ڈے بنتا ہے نا، مطلب دن اور رات ہم جو بولتے ہیں اس سے ایک دن بنتا ہے۔ تو گویا پہلے دن اور رات کی حقیقت دیکھ لیتے ہیں، کیا دن اور رات منحوس ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ بات طے ہو گئی کہ دن اور رات منحوس نہیں ہوتے تو پھر کوئی دن منحوس نہیں ہو سکتا، کوئی ہفتہ منحوس نہیں ہو سکتا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا، کوئی سال منحوس یا نحوست والا، بدفعلی والا، برائی نہیں ہو سکتا، برا نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے دن اور رات کی کیا حقیقت ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنایا، اور یہ اللہ کی نشانیاں، یہ اس کی آیتیں ہیں جس سے ہم پہچان سکتے ہیں خالق نے کیا کیا کیا۔ تو رات اور دن بنایا، رات کی پہچان اللہ فرما رہا ہے اس کی جو ہے بے رونقی مطلب بے نوری ہے، وہ اندھیری ہوتی ہے، اور دن کے بارے میں فرمایا روشن بنایا تاکہ اپنے رب کے فضل کو تم تلاش کرو، اور دن کو روشن اس لیے بنایا تاکہ انسان اپنے رب کے فضل کو، روزی کو تلاش کرے۔ آگے فرمایا اللہ نے، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان، اور کیا کرو ان دن اور رات کے آنے جانے سے، ان 2 نشانیوں سے سالوں کی گنتی کو معلوم کر سکو، مطلب حساب اور کتاب کر سکو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ہم نے یہ دن اور رات اس لیے بنائے نشانیاں تاکہ تم کیا کرو، سالوں کی گنتی اور حساب کتاب کرو۔ تو گویا دن اور رات، نائٹ اینڈ ڈے، یہ اللہ کی کیا ہے؟ نشانی، ٹھیک۔ اب جب یہ اللہ کی نشانی ہے تو یہ منحوس نہیں ہو سکتے، یاد رکھیں، نہ رات منحوس ہو سکتی ہے، نہ دن منحوس نحوست والا ہو سکتا ہے، نہ رات میں کوئی بدفعلی ہو سکتی، نہ دن میں کوئی بدفعلی ہو سکتی، اور نہ ہی اس میں کوئی بدشگونی لی جا سکتی ہے کہ دن اچھا ہے رات بری تھی، رات اچھی ہے دن برا تھا، اس لیے کہ دن اور رات اللہ کی نشانی۔ رات کی نشانی بے نور اللہ نے بنایا، لیکن وہ بھی ایک علامت ہے۔ دن کی نشانی اللہ نے اس کو نور والا بنایا، یہ بھی اس، اور یہ دن اور رات کو اللہ نے تاکہ سالوں کی گنتی اور حساب کرنا۔ اور دیکھیے ساری چیزیں ہماری اسی سے چلتی ہیں، 1 مہینے بعد پیسہ لوٹانا ہے، 1 مہینے بعد پیسہ آنے والا ہے، 1 سال بعد اب فلاں مہینے شروع ہونے والا ہے، فلاں مہینے میں یہ ہونے نا، تو یہ ساری چیزیں حساب اور کتاب کے لیے ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال قرآن کی اس آیت سے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12 سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ رات اور دن میں یہ نحوست بذات خود نہیں ہوتی، بذات خود نہیں ہوتی۔ آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو کسی وقت اور گھڑی کو نحوست والا یا بدشگون کر دیتے ہیں۔ وہ گھڑی اور وقت بدشگون نہیں ہوتا، وہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو اس گھڑی کو ان کے لیے نحوست والا، بدشگونی والا کر دیتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا قرآن کی اس بات سے واضح ہو گیا کہ دن اور رات یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کوئی بدشگونی، بدفعلی، برے اور اچھے خود بذات خود نہیں ہوتے۔ ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی، ہر پہر، ہر مہینہ اچھا ہے۔ تو لہٰذا نہ اسلام نے یہ کہا کہ سفر کا مہینے کے تعلق سے کہ سفر آتا ہے تو یہ نحوست والا مہینہ آتا ہے، اور نہ ہی یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل سے، کسی قول سے، یا قرآن کی کسی آیت سے یہ بات ثابت ہے۔ ہمیں اس طرح کا کوئی عمل نہیں ملتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں پھر بھی جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا ہے مسلمان مختلف اعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تو اس مہینے کو آتے ہی ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ منحوس ہے۔ اب جب منحوس ہے ڈکلیئر کر دیا تو خود سے اس کا علاج بھی نکال لیا ہم نے کہ اس کی نحوست کو کیسا دور کیا جائے۔ پہلے تو ایک مہینے کو جو منحوس نہیں ہے، نحوست والا نہیں ہے،
بدفعلی بدشگونی والا نہیں ہے، اس کو بدفعل بدشگون نحوست مہینہ ڈکلیئر کر دیا۔ مہینے کو ڈکلیئر کرنے کے بعد اس نحوست کو ہٹانے کے خود ساختہ راستے بھی نکال لیے، سیلف میڈ جس کو ہم کہیں گے، اس کے سلوشنز بھی ہم نے نکال لیے کہ سفر چونکہ نحوست والا ہے لہٰذا یہ کرنے سے نحوست ہٹ جائیں۔ تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کوئی سفر کی 13 تاریخ صدقات دیتا ہے، مرچی کی شکل میں، بھیلاور کی شکل میں، لیمبو اور انڈے کی شکل میں، اور مختلف قسم کی چیزوں سے اپنی بلاؤں کو، وہ 13 کے دن چونکہ تیزی ہوتی ہے وہ آتی ہے لہٰذا ان بلاؤں کو ٹالنے کے لیے وہ صدقات دے کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ کہ کہتے ہیں کہ سال بھر میں 100 نحوستیں اترتی ہے، 50 سفر میں اترتی ہے، 50 سارے سال میں اترتی ہے، لہٰذا ان 50 نحوستوں سے، 50 بیماریوں سے، 50 برائیوں سے، 50 بلاؤں اور وباؤں سے جو سفر میں اترتی ہے، جس کی کوئی سر اور پیر نہیں، ایسی کوئی دلیل نہیں کہ سفر میں ایسا ہوتا ہے، بہرحال تو جو 50 اترتی ہے 50، تو لہٰذا اس کو ٹالنے کے لیے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ 365 یا 355 چیزیں بناتے ہیں کھانے یا پینے کی، اور ان کو تقسیم کرتے ہیں تاکہ ہر دن کے بدلے اس نحوست کا کفارہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ کچھ جگہ یہ ہوتا ہے اس نحوست کو ٹالنے کے لیے لوگ چھہارے، چنے اور مختلف قسم کی سبزیاں بناتے ہیں، جس سے ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے یہ سبزی، یہ کھانا اس سال بھر کی نحوست کو، بالخصوص سفر کی نحوست کو ٹال دیں۔ تو ہم امت مسلمہ کو اس مہینے کے آتے افراط اور تفریط کا شکار دیکھتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو یہ کہتا ہے یہ منحوس ہے، ٹھیک ہے، اور خوشی نہیں مناتا، اور پھر اس برائی کو، اس کی نحوست کو دور کرنے وہ مختلف عمل کرتا ہے۔ تو گویا ڈکلیریشن آف دا منتھ کی یہ منحوس ہے، وہ بھی سیلف ڈکلیئرڈ ہے، خود ہی کر دیا، قرآن حدیث میں دلیل نہیں، اور اس کا حل سلوشن کیا ہوگا، خود ہی ایجاد کر لیا۔ تو گویا نحوست بھی ہم نے ڈکلیئر کی، اس کا علاج بھی ہم نے ڈکلیئر کر دیا، اور اس سے ہٹ کر بھی ہر ملک میں جہاں مسلمان بستے ہیں، ہر علاقے میں، ٹھیک ہے، الگ الگ رسومات پائے جاتے ہیں۔ یہ تو میں نے کچھ رکھے تو آپ یہ مت سمجھیے یہی ہوتا ہے، الگ الگ رسومات، لیکن میں نے یہ تو دیکھا ہوں یہ 13 تیزی کا کانسیپٹ، آخری بدھ اس کا منحوس رہتا ہے اس کا کانسیپٹ، اور اسی طرح اس میں کچھ دیا جائے تاکہ یہ بلائیں اور آفتیں ٹل جائے، یہ سب کے پاس پائی جاتی ہے، اور ہر کوئی اس کو منحوس سمجھتا ہے، اس کی نحوست سے بچنے کی، بدشگونی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس سے بچنے کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کی کوشش کرتا ہے کہ کیا کیا جائے تاکہ اس کو میں اپنے آپ سے دور کروں، اپنی نفس سے اس کی برائی کو، اس کے جو ہے بدفعلی کو، اور اس مہینے سے آنے والے شر کو میں اپنے سے دور کروں یا بیماریوں کو دور کروں۔ ہر آدمی جو ہے نظر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ بات دیکھ لی، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی رات، کوئی گھڑی، کوئی سال، ٹھیک ہے۔ آگے آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی، یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آدم کی اولاد زمانے کو جب برا بھلا کہتے ہیں تو در حقیقت جو ہے وہ مجھے اذیت دیتے ہیں۔ جب زمانے کو گالی دیتے ہیں در حقیقت وہ مجھے اذیت دیتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں، اس لیے حالانکہ زمانہ میں ہوں، اللہ فرما رہا ہے حالانکہ زمانہ میں ہوں، اس کا معنی ہے حالانکہ زمانے کا بنانے والا میں ہوں۔ جیسا کہ اگر ایک کمپنی نے ایک موبائل بنایا، اگر کوئی اس موبائل کو برا کہے تو حقیقت میں وہ کمپنی کو برا کہتا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، اور میں ہی زمانے کو الٹ اور پلٹ کرتا ہوں۔ لہٰذا اس حدیث نے یہ واضح کیا کہ اگر کوئی شخص کسی مہینے، کسی گھڑی کو برا کہتا ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ تو اگر لوگ کہہ رہے محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، یہ گھڑی پوری غم کی ہے، تو ہاں کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جن کے رشتہ دار، اقارب، شوہر مارے جائے یا انتقال کر جائے اس مہینے، تو عام لوگوں کے لیے 3 دن، اور بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن اس کے لیے غم کے ہو سکتے ہیں، لیکن سب کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے محرم غم کا مہینہ نہیں ہو سکتا۔ سفر کے مہینے کو منحوس ڈکلیئر کر دیا، مطلب ایک وقت، مہینہ کیا ہے، یہ دن اور رات کی الٹ پلٹ، اس کی گنتی کو مہینہ بولتے ہیں۔ 30 دن جب الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، رات اور دن آ جاتے ہیں، تو ایک مہینہ کہلاتا ہے۔ 7 دن جب ہوتے ایک ہفتہ کہلاتا ہے۔ 355 دن ہوتے ایک سال کہلاتا ہے۔ دن، ہفتے، مہینے، سال، یہ حقیقت میں رات اور دن کا الٹ پلٹ ہے نا، وقت کے آنے اور جانے کا معنی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی وقت کو برا کہتا ہے، وقت کیا یہی ہے نا، دن، ہفتے، مہینے، سال۔ اب ہم نے ڈکلیئر کر دیا نا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، تو گویا ہم وقت کو کیا کریں، برا بھلا کریں۔
اللہ فرما رہا ہے وقت تو میں ہوں، ابن آدم وقت کو گالی دے کر، وقت کو برا بھلا کہہ کر مجھے اذیت پہنچاتا، تکلیف دیتا، اس لیے کہ زمانہ تو میں ہوں اور میں ہی ہر عمل کا جو ہے کرنے والا ہوں، ہر چیز کو کامیابی یا ناکامی کرنے والا ہوں، اور جو ہے میں رات دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ تو رات دن کی الٹ پلٹ ہونے سے مہینے دن چلتے ہیں، ہفتے چلتے ہیں، مہینے چلتے ہیں، اور کوئی انسان کسی وقت، کسی ہفتے، کسی مہینے، کسی سال کو جب منحوس و برا کہتا ہے، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ تو آج امت میں کہا جا رہا ہے سفر کا مہینہ منحوس، گویا اللہ کے بنائے ہوئے 30 دن یا 29 دن جو اس مہینے کے ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے خود ڈکلیئر کر دیا، خود ساختہ، سیلف ڈیفائنڈ کہ یہ مہینے نحوست بھرے، لہٰذا اس میں اچھائی نہیں کی جاتی، اور اس کی نحوست کو پلٹانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا اعمال جو ہے کیے جاتے ہیں۔ اور اسلامک کیلنڈر جو ہے چاند سے چلتا ہے، چاند سے چلتا ہے، اس لیے کہ چاند سے جو گنتی چلتی ہے وہ سب سے آسان گنتی ہے، اور کسی زمین اور کسی بھی زمانے میں اس سے حساب کتاب لگایا جا سکتا۔ دیکھیے کہ انسان کے پاس کیلکولیشن کے لیے کیا ہے بتائیے مجھے، ایک آدمی جنگل میں رہتا کیسے کیلکولیٹ کرے کہ کیا چل رہا ہے، کیا موسم ہے، کیا سیزن ہے، کیا دن ہے اور کیا مہینہ ہے؟ اس کے لیے سب سے آسان گنتی اللہ تعالیٰ نے جو چاند کو بنایا ہے اس سے وہ لگا لیتا ہے۔ جب وہ صفر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے بڑھنا، تو وہاں سے مہینے کا پہلا دن اور دوسرا دن اور تیسرا، چوتھا، پانچواں، 14، اس کے بعد وہ پورا ہو کر پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ جب وہ گھٹتا گھٹتا اور ختم ہو جاتا ہے تو گویا پورا ایک مہینہ مکمل ہو گیا۔ تو کتنی آسان گنتی ہے، دیکھیے کہ کسی زمین اور کسی بھی زمانے میں چاند کے ذریعے سے دن اور رات کا حساب کتاب رکھا جا سکتا ہے، ہفتے اور مہینوں کا اور سالوں کا حساب کتاب رکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس چاند کو بنایا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 189 میں اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلِّ، یہ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، ان سے کہہ دیجئے یہ حج اور وقت کے پیمانے ہیں، گننے کا حساب اور کتاب کا طریقہ۔ کیا فرمایا آپ نے؟ لوگ پوچھتے ہیں یہ ہلال، یہ چاند چھوٹا اور بڑا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہہ دیجئے قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یہ لوگوں کے وقت کا حساب لگانے کا اور حج کب آتا ہے اس کے حساب لگانے کا طریقہ۔ تو دیکھیے سب سے بہترین چیز چاند کیا ہے ہمارے لیے؟ پیمانہ ہے، ہفتہ کیا چل رہا ہے، مہینہ کیا چل رہا ہے، کیا وقت ہے، کیا سیزن ہے، اس لیے اللہ نے رکھا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ کہہ دو ان سے کہ چاند کا کچھ مہینوں میں نکلنا نحوست بھرا ہوتا ہے، کچھ مہینوں میں یہ اچھا نکلتا ہے، کچھ مہینوں میں جب نکلتا ہے تو خیر لاتا ہے، کچھ مہینوں میں جب نکلتا ہے تو شر لاتا ہے۔ اس لیے کہ چاند اور سورج کا آنا جانا اس کو دن اور رات بولتے ہیں، اور اسی سے ہفتے، مہینے اور سال بنتے ہیں۔ لہٰذا اگر سورج کا اور چاند کا آنا جانا اگر منحوس نہیں ہے تو ہفتے، دن اور سال اور مہینے کبھی منحوس ہو ہی نہیں سکتے، آٹومیٹک ہے نا، یہ بات سمجھنے کے لیے۔ تو لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ عالمی کیلنڈر کا چاند جو ہے گننے کا پیمانہ ہے، اور اس کے آنے جانے سے کوئی نحوست کا، کوئی جو ہے برائی کا تعلق نہیں ہے۔ ایسا کچھ بھی قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے کہ ایک مہینے چاند نکلے تو نحوست لائے، ایک مہینے چاند نکلے تو خیر لائے، یا چھپ جائے تو خیر لائے، نکل جائے تو جو ہے، یا پھر نکل جائے تو شر لائے، یا پھر نکل جائے تو خیر لائے، چھپ جائے تو شر لائے، پورا دکھے تو خیر لائے، مکمل چھپ جائے تو شر لائے، جیسے ہم مانا جاتا ہے آج اماوس ہے چاند نہیں ہے اس کا مطلب شر ہے، آج پورنیما چاند پورا ہے لہٰذا آج خیر ہونے والی ہے، چاند آج گرہن کر رہا ہے لہٰذا آج بہت مصیبتیں اترنے والی ہیں، چاند آج یوں ہے تو اس کا معنی ہے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، یہی ہوتا ہے ہمارے پاس، ہے نا۔ بہت سارے لوگ اپنے پہلے بچے کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے جب پورا چاند ہوتا ہے، نہیں آج کیا ہے پورنیما ہے، باہر نہیں نکلنا، اس لیے کہ 2 چاند ایک ساتھ باہر نہیں ہو سکتے نا، ٹھیک ہے، مطلب ایک میرا چاند بیٹا ہے میرا اور دوسرا چاند، لہٰذا نہیں بیٹے تم پہلن ہے، تم باہر نہیں نکل سکتے، آج پورا چاند ہے۔ یہی عقیدہ وہ جب چاند پورا چھپ جاتا ہے نا، نہیں آج نہیں نکلنا، آج اماوس ہے، آج رات بلائیں اترتی، تو گویا چاند کے چھپنے سے برائیاں، چاند کے دکھنے سے خیر، ایسا کچھ بھی نہیں آتی۔ بات یاد رکھ لیجیے چاند کو اللہ نے کیوں بنایا؟ وہ اس لیے کہ ہم دنوں اور سالوں کی گنتی کرے، اور اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کو جو نکالا، ڈباتا ہے، نکالتا ہے، اس کا مقصد یہ کہ مختلف عبادتوں کو انسان پہچان کے کر سکے۔ جیسے نماز کا جو ہے حساب اور کتاب سورج سے لگایا جاتا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کا اور حج کا حساب اور کتاب چاند سے لگایا جاتا ہے کہ 355 دن جب ہو جائے تو اس کے بعد زکوٰۃ دی جائے، حج کیا جائے، چونکہ چاند نکلا، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا، اور صبح سے لے کر شام تک نمازیں پڑھتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، سورج بیچ سے ہٹنے کے بعد
بعد ظہر کی نماز، سورج جو ہے بیچ سے ہٹنے کے بعد اتنا ڈوبنے کی طرف جائے کہ سایہ ایک حقیقت سے بڑھ جائے، عصر کی نماز، سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز، ڈوبنے کے اتنے وقت بعد عشاء کی نماز۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں اور حساب کتاب عبادتوں کی یاد رکھیے۔ یہ سورج اور چاند یا ستارے اپنی ذات سے کوئی خیر اور شر کی کوئی صلاحیت، کوئی صفت، کوئی خصوصیت نہیں رکھتے۔ خیر اور شر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو ملتا ہے، اور یہ خیر اور شر اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو کسی کے اعمال کی بنیاد پر دن منحوس ہو سکتا ہے، گھڑی منحوس ہو سکتی ہے، اس انسان، اس فرد، اس قوم کے لیے، لیکن من جملہ پورے انسانیت کے لیے کوئی گھڑی، کوئی وقت نحوست والا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا چاند کا نکلنا، سورج کا نکلنا، ستاروں کا اور سیاروں کا آنا اور جانا، اس سے کوئی تقدیر کا، فصلوں کا، اولاد کا، اچھائی کا یا برائی کا، خیر کا اور شر کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لے، ورنہ آج مسلمان ان سورج اور ستاروں کے آنے جانے سے اتنی بدعقیدیاں رکھتے ہیں کہ اپنے بیاہ شادیاں، اپنی خوشیوں کو اس اعتبار سے منایا جاتا ہے کہ سورج اور چاند گردشیں کیسی چل رہی ہے۔ سورج گردش میں ابھی بہت مشکل وقت ہے، لہٰذا آج اچھا کام نہ کیا جائے۔ آج منگل کا دن ہے، لہٰذا آج کوئی خیر کا کام نہ کیا جائے۔ آج ہفتہ سنیچر ہے، سنیچر کا دن منحوس ہوتا ہے۔ آج جو ہے فلاں دن ہے، یہ بہت خیر کا باعث ہے۔ یاد رکھیے، جن دنوں کے بارے میں یا جن مہینوں کے بارے میں کتاب و سنت نے بتایا کہ بابرکت ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ برکت والے کس کے لیے؟ جو ویسے اعمال کرے۔ اگر رمضان کا مہینہ برکت والا ہے تو اعمال کرنے والوں کے لیے نا، شراب خوروں کے لیے اور سونے والوں کے لیے تھوڑی ہے کہ اعمال نہ کرے، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ بھی اگر ہے تو مخصوص ہے۔ جمعہ ایک مبارک دن ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو جمعہ کو مانتا ہے، اس میں عبادتیں کرتا ہے، مسلمانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے وہ بھی نہیں ہوا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو اس چیز کو ہم سمجھے۔ ہم نے جو عالمی سطح پر سفر کو منحوس قرار دے دیا، ہم نے عالمی سطح پر یہ قرار دے دیا کہ محرم غم کا مہینہ، یہ آپ کو کس نے دی وجہ؟ کتاب و سنت نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا۔ تو لہٰذا ہم اپنے دل سے کسی دن کو اچھا یا برا ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ ہر دن اچھا اور ہر دن برا ہو سکتا ہے انسان کے اعمال کے اعتبار سے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک یاد رکھے، مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ ابھی سے جب سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 3 فرماتا کہتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ کب سے؟ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ تو اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ کب سے؟ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ تو آج سے اللہ کے نزدیک گنتی 12 نہیں ہے۔ زمین آسمان جب سے پیدا ہوئے، جب سے منتھس کی کوانٹٹی 12 ہے، اور یہ سارے کے سارے خیر ہے، یاد رکھیے، اور اس میں 4 حرمت والے ہیں، لیکن کسی کو بھی اللہ نے کہا اس میں یہ شر والا ہے اور یہ خیر والا ہے۔ تو گویا ہر دن، ہر گھڑی اچھی ہوتی ہے، یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ برا اور اچھا ہم کہتے ہیں۔ اب سفر کو منحوس کیوں ڈکلیئر کیا؟ سفر کو برائی کا مہینہ کیوں ڈکلیئر؟ سفر کو بلائیں اترتی کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ بھی ہم حالت یہ تھے کہ مشرکین مکہ اور اہل عرب اس زمانے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ اکثر لوٹ مار کر کے، سمجھا، لوٹ مار کر کے اپنی روزی روٹیاں گزارا کیا کرتے تھے، جیسا کہ قافلوں کو، آنے جانے والے لوگوں کو لوٹ لیا، یہ کرتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا 3 حرمت والے مہینے ایک ساتھ آ جاتے تھے۔ کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اس کی حکمت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، اللہ نے 3 مہینے کو حرمت والا اس لیے رکھا اور ذی الحجہ کو بیچ میں رکھا تاکہ ذی القعدہ میں لوگ سفر کے لیے نکلے حج کے، ذی الحجہ میں آرام سے حج کرے اور محرم تک اپنے گھروں پر پہنچ جائے۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں رجب کو کیوں بیچ میں محترم رکھا؟ تاکہ رجب کے مہینے میں لوگ عمرہ کر لے۔ یہ حکمت ہے، ضروری نہیں ہے، ایسا علماء لکھتے ہیں اور اللہ ابن کثیر کا قول ہے۔ بہرحال تو 3 مہینے لوٹ مار بند ہے۔ جب 3 مہینے عرب لوٹ مار سے رک جاتے تھے، جو کہ ان کا اصل ذریعہ تھا انکم کا، تو ہوتا یہ تھا، اور جنگوں سے بھی رک جاتے، صرف لوٹ مار سے نہیں، جنگ سے بھی رک جاتے تھے۔ سمجھو 2 قبیلوں میں جنگ ہے، لیکن سٹاپ، ابھی 3 مہینے جنگ نہیں ہوں گی چونکہ حرمت والے مہینے۔ جیسے ہی 3 مہینے گزرتے اور سفر شروع ہوتا تو کیا کیا شروع ہو جاتا؟ لوٹ مار شروع۔ اس کے علاوہ قتل و غارت گیری شروع، اس کے علاوہ راہ زنی جس کو بولتے ہیں، راستے کے مسافروں کو، قافلوں کو لوٹنا شروع، یہ کام شروع ہو جاتا تھا۔ کون سے مہینے میں؟ سفر کے۔ تو لہٰذا ہوتا یہ تھا کہ سفر کا مہینے آتے ہی گھر خالی ہو جایا کرتے۔ کیوں؟ یا تو مرد لڑنے چلے جاتے تھے، یا تو ڈاکوں کے ڈر سے اپنے خاندان والوں کو لے کے پہاڑوں پہ لے کے چلے جاتے تھے، یا تو پھر مر جاتے تھے، مرنے کی وجہ سے گھر خالی ہو جاتا تھا انسان۔ جیسا کہ کسی گھر میں کوئی شوہر تھا، کمانے مر گیا تو ایک طرح سے گھر خالی ہو گیا۔ تو یہ ہوا کرتا تھا سفر کے مہینے میں۔ کب؟ دور جہالت۔ تو لہٰذا عرب کیا کہا کرتے تھے
اس سفر کے تعلق سے سفر المکان بول کے وہ کہا کرتے تھے، اس کا معنی ہے گھر خالی ہو گیا، مطلب محرم کے بعد کے مہینے کے تعلق سے وہ کہتے تھے سفر المکان، گھر خالی ہو گیا۔ یا وہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ سفر کو وہ سفر اس لیے کہتے تھے کہ یہ صفر سے کہتے تھے، جیسے صفر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور وہ خالی رہتا ہے، لہٰذا سفر کے مہینے میں گھر ان کے ویسے ہی خالی ہو جاتے تھے، تو وہ سفر جو مہینے کا نام ہے وہ صفر سے آیا کہ گھر خالی ہو گئے، یا تو انسانی جان سے خالی ہو گئے مر گئے، یا تو گھر مالی اعتبار سے لوٹ کر لے گئے لوگوں نے تو خالی ہو گئے، یا تو پھر جنگ جدال کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے تو گھر خالی ہو گئے۔ اور ان کے اندر یہ مشہور تھا اور وہ کہا کرتے بیت السفر من متاع، کہ گھر خالی ہو گئے مال سے، گھر خالی ہو گیا سامان سے، تو وہ محرم کے بعد کے مہینے کو کہتے تھے کہ سفر، یہ صفر سے آتا ہے، مطلب گھر ہمارے خالی ہو جاتے، اور یہ لسان العربی جو عرب کے اندر اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے۔ تو عربوں نے اس مہینے کو نام سفر کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ وہ صفر سے گھر خالی ہو جاتے، یا تو قتل کر دی جاتے مرد کبھی تو ان سے خالی ہو جاتے، لوٹ لی جاتے گھر تو خالی ہو جاتے، یا لوٹ کے ڈر سے گھر چھوڑ کر لوگ جنگلوں میں اور پہاڑوں پہ چلے جاتے تو گھر خالی ہو جاتے، تو لہٰذا اس کو سفر کہا جاتا تھا۔ تو یہ مہینہ منحوس نہیں تھا، بلکہ ان کی کارستانیوں سے یہ مہینہ ہو گیا تھا، اس طرح سے یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ایک بات پھر عربوں میں مشہور ہونا شروع ہو گئی، سفر جو ہے منحوس ہے، سفر جو ہے نحوست والا ہے، سفر جو ہے قتل و غارت گیری کا مہینہ ہے، سفر جو ہے لوٹ مار کا مہینہ ہے، اور یہ بات پھیل گئی۔ حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا سفر اپنی ذات سے نہ منحوس ہے نہ برا ہے، بلکہ ان کے اعمال ہے جو وہ کرتے تھے، تو اپنی عمل کی اصلاح، اعمال کی اصلاح تو نہیں کی، سفر کو منحوس ڈکلیئر کر دیا۔ اور اللہ ہم پہ رحم کرے، ان دور جہالت کے عربوں کے طریقے پہ آج ہم نے بھی کیا ڈکلیئر کیا سفر کے مہینے کو؟ نحوست والا، سفر کا مہینہ برا مہینہ۔ تو عربوں میں کیوں منحوس تھا یہ مہینہ، کیوں مانا جاتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں میں نے کافی تفصیلات جو ہے اس میں رکھ دی، لہٰذا ان لوگوں نے جو ہے اس مہینے کو منحوس ڈکلیئر کر دیا، چونکہ اس میں قتل و غارت گری شروع ہو جاتی، مرد مر جاتے جنگ اور جدال میں، یا مجبوراً گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑتا، یا لوٹ مار کے گھر خالی ہو جاتے، لہٰذا کہا گھر صفر، مکان مکمل طور سے خالی ہو گئے، جیسے صفر لفظ خالی ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اپنے آپ میں، اسی طرح گھر ہو جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے پورے مہینے کو جو ہے منحوس ڈکلیئر کر دیا۔ اب آئیے، کیا کوئی گھڑی کوئی مہینہ اپنی ذات سے منحوس ہوتا ہے؟ اس میں کوئی بدشگونی ہوتی؟ قرآن کی آیت سے دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اور ہر انسان کا شگن ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا، ہم نے ہر انسان کا شگن، ہم جو بدشگونی، شگن کا معنی بدشگونی اور شگن دونوں ہوتا ہے، یاد رکھیے عربی میں ایک ہی لفظ اس کے لیے طیر، ٹھیک؟ تو اللہ فرما رہا ہے کل الانسان الزمناہ طیرہ فی عنقہ، طیر کہتے ہیں شگن۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہر انسان کے شگن کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ آگے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتابًا یلقاہ منشورا، اور پھر اللہ فرماتا ہے لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے دن، قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے، اس انسان کے لیے جس کے شگن کو اللہ نے گلے میں لٹکا ہے، اس کے لیے ہم ایک کتاب نکالیں گے جس میں وہ کھلا ہوا ہر چیز کو پالیں گا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے منشورا اقرا کتابک، اب تیری کتاب کو تو خود پڑھتا ہے، اللہ فرمائیں گا اس شخص کو کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور تو خود اپنے نفس پر کافی ہے اپنے حساب کے لیے، مطلب تو خود اپنی کتاب نکال اور خود پڑھ اور تو خود جواب دے کہ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، چونکہ تیرے اعمال تیرے ہاتھ میں۔ تو اللہ فرما رہا ہے اور خود ہی تو کافی ہے اپنے اس پہ، مطلب اپنی کتاب اپنے نام عمل کو پڑھ۔ تو یہ اللہ نے کہا ہر انسان کا شگن اس کے گلے میں لٹکا ہوا، مطلب کیا ہوا؟ ہر انسان اچھا اور برا اس کے اعمال سے ہوتا ہے، اس کے گلے میں شگن ہے، اس کے اچھے اور برے اعمال سے جو برائیاں یا بدشگونی یا نحوست اس پر آتی ہے وہ ساروں کے لیے نہیں ہوتی۔ نحوست کبھی فرد پر اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، نحوست کبھی قوم پر ان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، لیکن یہ مکمل ہمیشہ کے لیے ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، یاد رکھیے اس فرد کے اعمال اس قوم کے اعمال کے اعتبار سے ان کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہر گھڑی اچھی اور بری سب کے لیے ہو سکتی ہے، ایک وقت کوئی گھڑی اپنے ذات سے اچھی اور بری نہیں ہے، سمجھ رہے آپ کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ اتنے برے اعمال کرے تو ان کے لیے تو ہر دن منحوس ہو سکتا ہے، سفر بھی منحوس ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو نحوست کا تعلق کسی دن، صبح اور شام، دن اور رات، وقت، گھڑی، جگہ، انسان، غیر انسان، جانور، چرند پرند سے نہیں ہے کہ کوا آئے تو یہ ہوگا، بلی آئی تو یہ ہوگا، یہ گر گیا تو ہوگا، چپل پہ چپل آ گئی تو یہ ہو جائے گا، جھاڑو دی رات میں تو یہ ہوگا، ناخن کاٹے رات میں تو فلاں، سمجھ رہا بات کو؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہ انسان اس کے اعمال اللہ نے کہا ہر انسان کا اسے گلے میں لٹکا دیا۔ لہٰذا بدفعلی لینا جو عربوں میں طریقہ تھا، اور بدفعلی کو جو ہے طیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب فال ایسا کھولتے تھے، وہ ایک پرندہ لیتے تھے، طیر پرندے کو کہتے ہیں عربی میں، پرندہ لے کے اڑاتے تھے، سفر کرنا ہے تو وہ ایک پرندہ لیتے تھے،
ट्रैवल करना है, उड़ाते हैं। सीधी तरफ गया तो हाँ समझते थे, उल्टी तरफ गया तो ना। तो वो फाल परिंदों से खोए, इसीलिए इसको अत्तैर कहा गया, परिंदा, समझ रहे आप? उसी कहते हैं फाल, शगुन, जिसको आज के जमाने में उर्दू में फाल बोलते हैं। तो वो शगुन परिंदों से लेते थे, परिंदे को ऊपर छोड़ते थे। राइट डायरेक्शन में गया तो काम करो, लेफ्ट डायरेक्शन में गया तो काम मत करो, इंतजार करो। बीच में चलेगा तो और एक बार एक परिंदा छोड़, ताकि वो लेफ्ट जाता है या राइट जाता है। समझे आप बात? तो इस तरह से करते थे। तो अल्लाह ने कहा कि तैर, हर किसी का फाल, बदशगुनी उसके गले में लटका, मतलब हर किसी के अमाल के एतबार से होता है। इसी तरह दूसरे मुकाम सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 79 में अल्लाह ने फरमाया कहा मा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह, जो अच्छाई तुम्हें आती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, और जो बुराई तुम्हें आती है वो तुम्हारे नफ्स के वजह से। जो खैर तुम्हें पहुंचता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, और जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे आमाल का नतीजा होती है। तो लिहाजा पता चला कि हमारे अच्छे आमाल के बदले में हमें अच्छाइयाँ मिलती है, और हमारे जो बुरे आमाल होते हैं या बुराई जो हम पर आती है वो हमारे बुरे आमाल का नतीजा होती है। तो कोई बदशगुनी या शगुन जैसी चीज नहीं है, हर इंसान के आमाल के एतबार से साथ होने वाला है। इसलिए कि खैर जो आती है वो अल्लाह की तरफ से होती, शर जो आता है हमारे आमाल की तरफ से होती। लिहाजा अगर कोई फर्द या कौम शर करेंगी, फितना करेंगी, फसाद करेंगी, तो वो घड़ी वो दिन उसके लिए बदशगुनी वाला मनहूस हो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं होगा। तो लिहाजा आमाल के एतबार से होती है, ना कि उनकी जात के एतबार से कि पूरा सफर का, पूरा मुहर्रम का महीना, गम का महीना, मंगल का और शनिचर का दिन जो है नहुसत वाला, ऐसा नहीं हो सकता। याद रखिए, इस बात को हम समझ ले अपने जो है एकदम अच्छाई के साथ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और मुस्नद अहमद की रिवायत आपने फरमाया, हदीस के अल्फाज सुनिए, बहुत गौर से हदीस के अल्फाज है जिसको हम बहुत मामूली समझते हैं। आप फरमाते और कहते हैं, जो किसी चीज की बदफाली पकड़कर अपने मकसद से लौट आया, इसने शिर्क किया। जो किसी मकसद को करने निकला था लेकिन किसी बदफाली की वजह से लौट आया, बदफाल, बुरे फाल, ठीक है, या ये सोचकर कि ये आज ठीक नहीं है मेरे लिए आया, उसने शिर्क किया, उसने शिर्क किया। अब मिसाल दूं मैं, एक इंसान घर से निकला कि आज मैं नौकरी की तलाश में जाऊंगा, रास्ते में बिल्ली आ गया, वो बोल रहा नहीं आज नहीं, अब कब जाएंगे, कल जाएंगे। ये एक बदफाली थी, उसने शगुन लिया, बदशगुनी ली उस बिल्ली से और लौट आया। आप फरमा रहे, जो किसी चीज की बदफाली की वजह से लौट आए उसने शिर्क किया। गोया उस इंसान ने शिर्क किया, ये समझा कि वो बिल्ली में, उस जानवर में ये सिफत है, शर को ला सकती है और खैर को दूर कर सकती है। लिहाजा उस बिल्ली के शर की वजह से वो इंसान आज जॉब तलाश के लिए नहीं गया। तो ये क्या हो गया, शिर्क हो गया।